السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ ایز یوزول تمثیلہ چشتی. تمثیلہ صاحبہ، پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف لے لیا. جی جی. اور یقیناً یہ ایک پروسیس ہے اور اسی کے تحت سارا کچھ ہوا. لیکن جو ایک تاریخی واقعہ ہوا اس حلف برداری کے دوران کہ جو جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ، ان کے بالکل اہلیہ تو ظاہر قریب ہی ہوتی ہے بالکل، لیکن وہ عام حالات میں جی جی اور خاص حالات میں بھی، لیکن آج تو وہ بالکل ان کے ڈائس کے قریب موجود تھیں. جی جی. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے خاص طور پہ صدر مملکت سے اجازت کے بعد ان کو ڈائس پہ بلایا. جی جی. ایکچولی یہ محبت کا معاملہ ہے یا جسٹس صاحب کچھ اور چاہ رہے تھے بتانا؟ جی یہ بڑا واضح پیغام ہے، ساری فورسز کے لیے پیغام ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ویسے تو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اب چیف جسٹس بنے ہیں وہ ججز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے، یعنی وہ اس طرح کے فیصلے تھے جو کہ ججز کو بھی زیادہ پسند نہیں آتے تھے. کیونکہ ان کی خاص طور پہ جو چیف جسٹسز جتنے بھی رہے ہیں ان کے دور کے بعد، یعنی ان کے سپریم کورٹ میں آنے کے بعد اکثر چیف جسٹسز کے ساتھ ان کا تھوڑا انبن ان کی رہی. ان کے فیصلوں میں بھی اختلافی نوٹ ہی آیا. اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جسٹس فائز عیسیٰ کی غلطی، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں قانون اور انصاف. بالکل ٹھیک. اور ان کا یہ ہے کہ عدالتیں فیصلے کریں یا کوئی بھی کرے، وہ اپنے حلف کی پاسداری کرے. اس نے جو حلف اٹھایا ہے وہ اس کے مطابق چلے. ان کا یہی مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھا، فوجی افسران سے تھا اور اپنے ججز سے تھا کہ آئین جو کہتا ہے آپ اس کے مطابق چلیں، آپ ادھر سے انحراف نہ کریں. اور اس ایشو کا یہ ان کے ساتھ یعنی نقصان کہہ لیں یہ ہوا کہ جب انہوں نے فیض آباد دھرنے کا جو کیس تھا، بڑا معروف کیس تھا، اس میں جب انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا کہ آپ جو اپنے فوجی افسران ہیں جنہوں نے فیض آباد دھرنے میں کردار ادا کیا، آپ انہیں سزائیں دیں. اس کے بعد سے ان کی شامت آ گئی، یعنی ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں. جی بالکل جی، ان کے خلاف ریفرنس آیا، کسی بینچ میں شامل بھی نہیں کیے. وہ تو ابھی بھی ان چیمبر ہی کام کر رہے تھے، یعنی ایک طرح سے انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف ختم نہیں ہوئی تھی. یہ جو لاسٹ چیف جسٹس گئے ہیں ان کے دور میں بھی ان جو قاضی فائز عیسیٰ ان چیمبر ہی کام کرتے تھے. تو جو آپ نے بات کی ہے وہ جو سرینا صاحبہ کو ساتھ بلانے کی، اس کی بہت بڑی وجہ وہ صدارتی ریفرنس بنا، کیونکہ اس صدارتی ریفرنس میں ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے آمدن سے زائد بیرون ملک اثاثے بنائے ہیں. اور اس میں کردار کس کا ہے، نام کس کا لگایا گیا، ان کی اہلیہ کا نام لگایا گیا، جو کہ پہلے سے ہی ان کے ٹانگ کا ایشو ہے اور وہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن حلف میں تو جی وہ اب بہتر، اب ٹھیک ہو گئی. ہاں جی، نہیں اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. لیکن وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کہ جب سماعت ہوتی تھی ان کو کئی گھنٹے کھڑے رہنے پر مجبور کیا جاتا، اور کئی ایسے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یہ جو ہے، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ تو یعنی میرے جو ہسبینڈ کے کولیگز ہیں تو آپ تو جانتے ہیں سب کچھ. اس کے باوجود ججز نے اس وقت ایک طرح سے ان کی آنکھیں بدلی ہوئی تھی، محاذ بنا ہوا تھا ظاہر ہے اس کا. لیکن جو یقیناً جو آج ان کی آج انہوں نے پیغام دیا ہے، دیکھیں جو ریفرنس دیا تھا وہ کس نے بھجوایا تھا، صدر مملکت عارف الوی صاحب. اور ان کے مطابق ان سب کو پورا یقین تھا کہ یہ اتنے زچ ہو جائیں گے کہ ظاہر الزام تو ان سب کو پتہ تھا ثابت نہیں ہوں گے ان پہ. ان کا یہ تھا کہ اتنے زچ ہو جائیں گے کہ یہ ریزائن کر جائیں گے، ظاہر ہم ان کی اہلیہ کو ٹارچر کریں گے. اور کیونکہ یہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ غیرت اور اس کا بڑا ایشو ہوتا ہے ہر جگہ یہ معاملہ ہے، لیکن وہاں تو بہت زیادہ یہ ہے نا. تو وہ یہ کہ ان کا یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کو اس طرح خوار ہوتے یا پریشان ہوتے دیکھ کے یہ ریزائن کر جائیں گے. انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو اس وقت ساتھ دینے پہ آج انہوں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ آج تم
چیف جسٹس آف پاکستان کی آج اگر وہ چیف جسٹس بنے ہیں ہاں جی تو یقیناً دونوں نے ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دیا اور ویسے تو بعض اوقات خواتین مشکل کا باعث بن جاتی ہیں لیکن ظاہر ہے انہوں نے جناب آج ایک نیا ایک تو جسٹس صاحب کو بہت مبارک اور بڑی توقعات ہیں قوم کو ان سے اور جو پچھلے کچھ عرصے سے اعلیٰ عدلیہ کا کردار رہا ہے جس کو سیاسی بھی کہا جاتا رہا ہے اس حوالے سے بھی ان کا بڑی قوم کو توقعات ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے سیاست سے نکلے گی اور قانون و انصاف کی بات کرے گی اور عام آدمی کے حالات کار کی بات کرے گی اور ظاہر ہے یہ ایک خوشائند بات اس حوالے سے ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب انہوں نے پچھلے کافی مہینوں سے انہوں نے بڑی پریشان کن صورتحال فیس کی ہے اور لیکن وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ثابت ہوئے ہیں اور اسی بنا پہ یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی مضبوط اعصاب کے ساتھ فیصلے کریں گے. دیکھیں ان کے لیے امتحان ہے بالکل اب زیادہ بہت زیادہ امتحان ہے اس لیے کہ عرصہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے 1 سال کا عرصہ ہے صرف 1 سال کا ٹھیک ہے نا اگلے سال اکتوبر میں غالباً وہ ریٹائر ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ان کے پاس موقع بھی ہے یعنی امتحان بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ یہ کئی چیزیں جو اعلان آئین کے خلاف چل رہی ہیں ان کو سیدھا کر دیں جیسے کہ از خود نوٹس لینے کا معاملہ جو پرانے چیف جسٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کا ہے لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے اب اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر جو الیکشن کرانے وہ جو بالکل حالیہ ملکی سیاست میں جو ایک وہ طوفان ہے ایک قسم کا آئین یہ جو ہے پابند کرتا ہے لیکن یہی ان کے لیے امتحان ہوگا کہ یہ کس طرح کرتے ہیں لیکن ایک جو بڑی اچھی ایک انہوں نے جو آغاز میں آتے ہی جو مثال قائم کی ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو سماعت کے لیے مقرر کیا اس میں انہوں نے فل کورٹ تشکیل دی ہے کیونکہ پہلے دن سے ان کا بھی یہی اور بہت سارے ججز کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ جو عوامی یعنی کہ سیاسی نوعیت کے جو اہم نوعیت کے معاملات ہیں ان کی سماعت فل کورٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ایشو ہوا ہے نیب ترامیم کیس میں اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو اختلافی نوٹ دیا وہ یہی ہے کہ کیا 2 یا 3 ججز بیٹھ کے کروڑوں عوام کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر سکتی ہے جو کہ اس کا اختیار بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آنے والے دنوں میں توقعات کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے جو غیر آئینی فیصلے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کے بارے میں ان کو دیکھیں گے اور صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. نہ صرف پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بہتری کا انحصار ظاہر ہے آپ ساری دنیا جانتی ہے یہ ایک تاریخی ہے بات ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ انارکی ہی ہوتی ہے اور پاکستان میں جو انصاف کی صورتحال ہے دنیا کے 129 ملکوں میں 128واں نمبر ہے تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. امکان بھی ہے اور امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ پاکستان کم از کم اس صورتحال سے نکلے اور قانون و انصاف کی نہ صرف بالادستی ہو بلکہ اس پہ نظر بھی آئے. صرف جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو ظاہر ہے اب تاریخ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے وہ کیا ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ وہ تاریخ ہی اب اس کو دیکھے گی. لیکن ان کے جو رفقا کار تھے جو ابھی بھی اعلیٰ عدلیہ کا حصہ ہیں اور ظاہر ہے ایک وہ خاص مائنڈ سیٹ بھی ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے لیے کیا اس صورتحال کو ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا یا اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ڈٹے رہنا یا کھڑے رہنا بطور چیف جسٹس کتنا آسان اور کتنا مشکل ہو؟ جی دیکھیں ابھی یہی بات ہوئی تھی کہ چیلنجز تو ہیں ان کے لیے اور لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو انسان نیت کا صاف ہوتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے جج یعنی خاص طور پہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق فیصلے کرے قانون کے مطابق فیصلے کرے اس کے لیے کوئی بھی چیز ایشو نہیں بن سکتی.
وہ چیلنجز ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس موقع بھی ہے کہ وہ عدلیہ کو اور انصاف کو، خاص طور پہ ملک کے انصاف کی جو صورتحال ہے اس کو پٹری پہ چڑھا دے. وہ لوگ چیلنج بنیں گے، لیکن بہرحال آخر ان کے جو حامی ہیں، جو آئین اور قانون کے حامی ججز ہیں، وہ بھی اسی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور بہتری کی توقع کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جو نون لیگ نے توقعات لگا رکھی ہیں اور جو وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، جو وہ سیاسی ان کو بھی ان کی کسی ضرورتیں خوشفہمی ہیں، کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سیاسی ان کی ضرورتیں ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں کہ ان کے خلاف کوئی ایسا کیس جو ثبوتوں کے ساتھ آتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے حق میں پھر بھی فیصلہ دے دیں گے کہ اگر وہ غلط بھی ہوں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ظاہر ہے ان کا ماضی گواہ ہے، ان کے فیصلے، ان کے اختلافی نوٹ، اور وہ ان کی رپورٹس جو مختلف انہوں نے انکوائریوں کا حصہ بن کے بطور سربراہ انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. یقیناً نیب ترامیم کی جو ابھی حالیہ فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں، ایون کہ نگران وزیر اعظم، ان کو بھی امید بھی ہوگی اور توقع بھی ہوگی کہ جناب چیف جسٹس اس بارے میں کوئی ہمدردانہ غور کریں. لیکن ملک کو پٹری پہ لانے کے لیے، اس کے معاشی استحکام کے لیے، قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے ہمدردی یا ہمدردانہ فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے، اصول پر مبنی، انصاف پر مبنی فیصلوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کرے کہ پاکستان کی قوم کو جناب فائز عیسیٰ صاحب کی شکل میں ایک ایسا انصاف پسند چیف جسٹس میسر ہو کہ جو اس ساری سیاسی عدلیہ کو سیاست سے نکال کر صرف قانون و انصاف کی راہ پر ڈال دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ